السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد آواز کیوں بدل جاتی ہے؟ اور ایک چھوٹی سی غلطی قرآن کی تلاوت کرتے وقت جب کی جائے تو وہ پورے کے پورے معنی کو، مطلب کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے ادغام کے متعلق۔ ادغام تجوید کا ایک اہم قاعدہ ہے، ایک اہم اصول ہے، رول ہے۔ پہلے ادغام کا معنی جانتے ہیں۔ ادغام کا جو لغوی معنی ہے، لغت کے اندر جو اس کا مطلب ہے وہ ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر ضم کر دینا، دوسری چیز کے اندر ملا دینا۔ اس کے بعد ادغام کی تعریف پہ چلتے ہیں۔ ادغام کا معنی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ اس طرح ملا دینا کہ دونوں ایک ہی طرح کی پڑھائی دیں، ایک ہی طرح کی، یعنی وہ مکس ہو جائیں آپس میں۔ یعنی پہلا حرف جو ہے اس کو دوسرے حرف کے ساتھ جوڑ کر، ملا کر یا ضم کر کے پڑھنا ہے۔ ادغام کن حروف پر کیا جاتا ہے اور کب کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، ادغام ہمیشہ نون ساکن، نون ساکن بولتے ہیں کہ نون کے اوپر جزم ہو تو وہ نون ساکن ہوتا ہے، یا پھر تنوین آ جائے۔ تنوین کس کو بولتے ہیں؟ دو زبر کو، دو زیر یا پھر دو پیش کے بعد کچھ مخصوص حروف آ جائیں جو کہ 6 ہیں تو ان پہ ادغام کیا جاتا ہے۔ اب ادغام بھی دو طرح کا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن پر ادغام کیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن پر ادغام نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں وہ کون سے 6 حروف ہیں جن پر ادغام کیا جاتا ہے۔ یہ ایک لفظ ہے جو چند حروف کا مجموعہ ہے جس کو یرملون بولتے ہیں۔ اب اس یرملون سے مراد کیا ہے؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ یرملون یعنی یہ آسان اور ایزی طریقہ ہے ان حروف کو یاد رکھنے کا، اور وہ 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ اب ان کی اقسام کیسے ہیں اور کس طرح سے گنہ کرنا ہے؟ سب سے پہلی جو اس کی قسم ہے ادغام کی ہے وہ ہے ادغام مع الگنہ، یعنی کہ ایسا ادغام جس پر گنہ کیا جاتا ہے۔ گنہ سے مراد ہوتا ہے ناک سے آواز نکالنا، اور 4 حروف ایسے ہیں جن پر گنہ کرنا ہے۔ پہلے ہے یا، نون، میم اور واو۔ اب دیکھیں، نون ساکن یعنی یہ نون ساکن ہے، اس نون ساکن کے بعد آ جائے یا پھر نون آ جائے یا میم آ جائے یا واو آ جائے تو آپ نے گنہ کرنا ہے۔ نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کے بعد یا آ جائے، نون آ جائے، میم آ جائے یا وا آ جائے تو گنہ کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ جس طرح یہ ہے، من یقول، میں، یہ جو نون گنہ کی یہاں پہ آواز ہے یہ یا میں ضم ہو رہی ہے، یا میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کو من یقول نہیں پڑھیں گے، یا من یقول نہیں پڑھیں گے، جس کو پڑھیں گے میں، یعنی کہ جو نون ساکن ہے اس کی آواز کو یا میں بدلا جا رہا ہے، ضم کیا جا رہا ہے۔ میں یقول، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ دوسرا یہ آ گئی ہے ہمارے پاس تنوین، تنوین کے بعد آ گیا ہے واو جو کہ یرملون میں سے ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لہب وتب، لہب وتب، یعنی یہ جو تنوین ہے، با، 2 زیر، بن جو ہے اس کو ضم کیا جا رہا ہے واو میں، لہب وتب، اس طریقے کے ساتھ ادائیگی کرنی ہے۔ آگے پھر یہ نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد اگین پھر یہ واو آ گیا ہے، اس کو ایسے پڑھیں گے میم والی،
मिन वाली, मिन वाली, यानी नून साकन की आवाज़ को वाव के साथ मिलाया जा रहा है, जम किया जा रहा है। इसके बाद ये 4 हरूफ थे, या नून मीम वाव, टोटल 6 थे, यार मालून। अब इसमें क्या बचा है हमारे पास, एक बचा है लाम और दूसरा बचा है रा। जब ये आ जाएं और नून साकिन के बाद, नून जो साकिन है इसके बाद या आए या लाम आए या तनवीन के बाद ये रा आ जाए या लाम आ जाए तो उस पे गुन्ना नहीं किया जाता, जिसको इदगाम बिला गुन्ना, यानी नाक की आवाज़ के बगैर पढ़ना है। जैसे अब ये भी देखें ना, ये नून है, नून के ऊपर साकिन है तो नून रा के साथ इसको जाम करना है, लेकिन नहीं, रूल ये पड़ा है कि जब रा आ जाए, रा जब आ जाए तो उस वक़्त गुन्ना नहीं करना। इसको कैसे पढ़ेंगे, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम, यानी गुन्ना नहीं करना, जाम तो कर रहे हैं मगर यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। इसी तरह दूसरा है हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन, ये जो दाल जो है, जो तनवीन है, ये इसके बाद ये देखें ये लाम आ गया है, ठीक है जी, तो लाम पे शद है तो इसको इसके साथ जम कर रहे हैं, दाल को लाम के साथ, मगर गुन्ना नहीं कर रहे। हुदल लिल मुत्तकीन, अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे ना हुदल, तो ये गलत होगा। इसके बाद है लास्ट पे हमारे पास जो एक एग्जाम्पल बची है वो है गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम, ये तनवीन आ गई है, रा के ऊपर 2 पेशें आ गई हैं, इसके बाद आ गया रा, तो यहाँ पे रा को रा के साथ जम तो करेंगे, मलाएंगे तो सही मगर गुन्ना नहीं होगा। तो ऐसे पढ़ेंगे गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।